ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اب مجھے بتائیں، حلال کو لازم پکڑو۔ جب حجاج کوفہ آیا، کوفہ، تو لوگوں نے حجاج سے کہا حجاج تو ظالم بڑا ہے، کوفہ میں چند بندے ایسے ہیں کہ اگر یہ تیرے لیے بد دعا کر دے تو تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ حجاج نے کہا جانتا ہوں سب کو نپٹ لوں گا۔ اور جیسی حجاج رات آئی، سب کو بلایا، فلاں محدث صاحب، فلاں متقی صاحب، فلاں 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 فلاں، سب آؤ۔ سب آئے، دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانا کھا چکے تو وہ متقی لوگوں نے کہا حجاج ہم لوگ مستجاب الدعوات ہے، دعا بھی کرتے تو قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی کرتے تو قبول ہوتی ہے۔ حجاج نے کہا چلو نکلو یہاں سے، چلو جاؤ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دعا کرو کہ بد دعا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام ڈالا تھا، حرام ڈال دیا، اب تمہاری دعا اور بد دعا مجھے کوئی اثر نہیں کرے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جو دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کرے۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا حضور میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا کروں قبول ہو، حضور کوئی ایسا عمل بتا دو۔ آقا نے فرمایا جا حلال کو لازم پکڑ، صرف حلال کھا، تو جو دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ آج ہم ہر سال حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، داڑیاں بھی بڑی ہو گئی ہے، حالانکہ حدیث پاک ہے جو حرام پیسے سے حج کو جاتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں، لعنت ہے تیری لبیک کے بدلے تجھ پر، اور جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہم نے عمل کی طرف توجہ کی، ہم نے فرائض کی طرف توجہ نہیں کی، نوافل میں شیطان نے کہیں نہ کہیں الجھا دیا۔ یاد رکھنا نیکیاں کرنے سے افضل اسلام میں گناہ سے بچنا ہے۔ اسلام میں نیکی کرنے سے زیادہ اہمیت گناہ سے بچنے کی ہے، کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی نیکی کرے گا، بلکہ گناہ سے بچنا خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی نیکی اگر آپ کریں تو اللہ نے اس پر 10 درجہ بشارت عطا کی ہے، اگر کوئی گناہ سے بچ جائے تو اللہ نے سیدھا مغفرت کی بشارت عطا فرمائی۔ آئیے ایک حدیث اور یاد آئی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جنت النعیم کا ذکر کر، حضور جنت دیکھ کر آئے تھے تو جنت کے 8 طبقے ہیں، تو جنت میں سے ایک جنت کا نام ہے جنت النعیم۔ جنت النعیم کی نعمتیں بیان کر رہے تھے تو صحابہ مچل رہے تھے، کیا نعمتیں جنت نعیم میں، کیا نعمتیں جنت نعیم میں۔ تو حضور نے مسکرا کے کہا بتاؤ اس کو یہ ملتی کیسے، جنت نعیم کیسے ملتی ہے بتاؤں؟ صحابہ نے کہا حضور بتائیں۔ میرے آقا تو کریم ہے نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ارے جو نہیں دیکھا وہ جنت بیان کرے تو اتنا مزہ آتا ہے، جو رسول دیکھ کر آئے ہوں اور پھر وہ بیان کریں، اور ان کے بیان کا کیا بیان ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، ان کا بیان ہو تو اتنا مزہ آتا ہے، جب وہ خود بیان کرتے ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ صحابہ نے جنت نعیم کی نعمتیں سنی، مچل گئے، تو حضور نے فرمایا بتاؤ یہ جنت نعیم کیسے ملے گی؟ اب وہ بھی مفت میں بے حساب ملے گی، کیسے؟ صحابہ نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا کوئی خوبصورت عورت تمہارے سامنے کھڑی ہو اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ اس عورت کو تکے، اس کو دیکھے، اس پر پاک کی نظر ڈالے، اور یہ سوچ کر بندہ نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خوبصورت عورت اس کو دعوت نظارہ دے رہی ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو، بندہ اس نیت سے سر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے، آقا فرماتے ہیں اسی وقت اللہ جنت نعیم کا اس کو بے حساب حقدار قرار دیتا، اس کے لیے جنت نعیم لکھ دی جاتی ہے، بے حساب لکھ دی جاتی، ادھر مرا ادھر اس کو جنت نعیم کی بشارت نصیب ہو۔
کس بنیاد پہ؟ صرف ایک عورت کو دیکھنے سے بچ گئے. توجہ کریں، یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے. ہم سوچتے ہیں اتنے ہزار بار درود شریف، اتنے بار کلمہ شریف، اتنے بار آیت کریمہ، اتنی بار سبحان اللہ، اتنی بار الحمدللہ، سب اپنی جگہ صحیح ہے، فضیلت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھنا یہ سب نفل اعمال ہیں. گناہ سے بچنا فرض ہے، اور فرض پر جو اجر ہے وہ کسی اور پر نہیں. تو اسلام میں زیادہ گناہ سے بچنے کی اہمیت. آپ صدقہ 5 لاکھ روپیہ نہ دو کوئی بات نہیں، لیکن آپ حلال کھاؤ، حلال کماؤ. حرام سے لاکھوں دینے سے بہتر ہے حلال سے 1 پیسہ دے دو. دونوں کا مقابلہ نہیں، بلکہ امام اہل سنت نے تو کیا خوبصورت بات سمجھائی. فرمایا حرام روپیے سے، حرام پیسے سے نیک کام کرنا ایسے ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا. اگر ناپاک کپڑا کوئی پیشاب ڈال ڈال کر کے دھلے تو ناپاک کپڑے کا حال کیا ہوگا؟ اس کی ناپاکی تو اور بڑھتی جائے گی نا، کیا ہوگا؟ تو ایسے ہی حرام پیسے سے اگر آپ نیاز کر رہے ہیں، حرام پیسے سے عمرہ کو جا رہے ہیں، حرام پیسے سے حج کر رہے ہیں، حرام پیسے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملنا ہے. تو آپ حرام کما کیوں رہے؟ خود کپڑے پہنو تو عبادت قبول نہیں، کھاؤ تو 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں. اللہ نہ کرے مر کے اسی کفن میں چلے گئے تو لعنتی ہے. وہی کفن جہنم کی آگ بن رہا ہے، جہنم کی چادر بن رہی ہے، پھر مسلمان تو کہاں ہے؟ تو بات وہ دور نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جہنم کے اندر مجرموں پر جہنم کی آگ کا گرم پانی ڈالا جائے، ان کے سروں میں سوراخ ہو جائیں گے، ان کے بھیجے بہنے لگیں، پگھلنے لگیں گے، پیروں پہ گریں گے، اور پھر کٹ کٹ کے ان کے پیٹ تک آئیں گے، اور وہ پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کے اس پانی سے گر کر زمین کی طرف آئے گی. یہ انجام ہے. یہ ایک عذاب ہے جہنم کا، پانی ڈالنے کا. اور اس کے علاوہ جہنم کے اتنے عذابات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ صحابہ روتے روتے ہچکیاں بنتی تھی، رونے لگتے تھے، آہو بکا کرنے لگتے تھے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بار فرماتے ہیں، اما عائشہ پاک اس کی راوی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان تو گناہ کرتا ہی ہے اور اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو کیا کچھ گنہگار ایسے بھی ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے؟ دیکھو اما جان پر اللہ رحمتیں فرمائے، کیا سوال کیا، کیا سوال کیا؟ حضور کچھ گنہگار بھی ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، ہاں عائشہ، کچھ گنہگار ایسے جو بے حساب جنت میں جائیں گے. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ گنہگار جو راتوں کی تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو اکیلے اکیلے یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہیں. اللہ ایسے مجرموں کو بے حساب جنت عطا فرمائے. ہم 500 روپے کی نوٹ پہ گمنے پر روئے، موبائل گمنے پر روئے، کاروبار میں نقصان ہونے پر روئے، بچہ گم ہو گیا رو دیے، بچے کا انتقال ہو گیا رو دیے، بیوی مر گئی رو دیے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی گناہوں پہ افسوس کر کے بھی ہماری آنکھوں میں آنسو آئے؟ یہاں نہیں روتے نا گناہوں کو یاد کر کے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجرموں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کے اندر کشتیاں چلائی جا سکیں گی. اتنے آنسو ان کے نکلیں گے، جاننا رو نہیں ہوگا، ان کو رونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان کو بھوک لگے گی، بھوک، وہ بھوک بھوک چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا پھل جسے تھوڑ کہتے ہیں، ایک کانٹے دار پھل ہے، وہ کھلائے گا. جب وہ اس کو چبائیں گے تو ان کی آنتیں کٹ جائے گی، اور جب ان کو پانی کی پیاس لگے گی تو اللہ رب العزت ان کو آب حمیم پلائے گا. اور اس آب حمیم کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی وہ گرم پانی جہنمیوں کی کھوپڑی کے اندر ان کا پیپ، خون اور جہنم کا پانی جیسے ہی وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے تو ان کے جسم کا، گالوں کا گوشت جھڑ جھڑ کے زمین پہ گرے گا. وہ عرض کریں گے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا تم زمین پہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے؟ تم جرائم نہیں کرتے تھے؟ گناہ کا انجام یہ ہے، گناہ کوئی بھی کرے سزا مل کے رہے گی. آج کل ہم لوگ بہت دائیں بائیں کے راستے تلاش کرتے ہیں.